حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دوران طواف اچانک ایک نور ظاہر ہوا جو آسمان تک بلند تھا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بہت متعجب ہوا۔ طواف مکمل کر کے اس نور کے متعلق غور و فکر کرنے لگا۔ یکایک ایک دردناک و غمگین آواز سنائی دی۔ میں نے اس سمت رخ کیا تو ایک کنیز خانہ کعبہ کا غلاف تھامے چند اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا مفہوم یہ ہے: اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ تو ہی میرا محبوب ہے۔ ایک سال اور گزر گیا، میرا جسم اور آنسو میرے راز پر نوحہ کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، میں نے اب تک محبت کو چھپائے رکھا، اب میں عاجز آ گئی ہوں۔ آپ رحمت فرماتے ہیں۔ اس کی درد بھری فریاد نے میرا دل غمگین کر دیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ پھر بارگاہ خداوندی میں التجا کرتی ہوئی بولی: اے میرے پروردگار، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما۔ وہ مسلسل اس جملے کا تکرار کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات بہت بڑی معلوم ہوئی۔ میں نے اس سے کہا: تو جو اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے کہ اس محبت کا واسطہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کرتا ہے، کیا تجھے یہ کافی نہیں تھا کہ تو اس طرح کہتی: اے اللہ عز و جل، مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ؟ اس عورت نے کہا: اے ذوالنون رحمت اللہ علیہ، مجھ سے دور ہو جا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے محبت کرنے سے پہلے ہی ان سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ دیکھو، اس آیت مبارکہ میں پہلے اللہ عز و جل کی ان سے محبت کا ذکر ہوا، بعد میں ان کی اللہ عز و جل سے محبت کا ذکر ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنیز کا علمی مقام دیکھ کر میں نے پوچھا: تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں ذوالنون مصری ہوں؟ کہا: اے ذوالنون، دل رموز و اسرار کے میدان میں گھومتے رہتے ہیں۔ میں نے خدائے رحمان کی معرفت کی بدولت تجھے پہچانا۔ اب ذرا پیچھے کی جانب دیکھو۔ میں نے پیچھے کی جانب دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ جب دوبارہ اس کی طرف نظر کی تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میں نے اسے خوب تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ